پیارے بچوں، آج ہم آپ کی جو کلاس ہے، آپ کا درجہ ہے، اس میں اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اردو میں مضمون نگاری کا ایک سوال آپ کے امتحان میں آتا ہے، اور اس امتحان میں جو مضمون کا سوال ہے اس کی تیاری کے حوالے سے آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مضمون ایک کسی بھی ٹاپک کو لے کر کسی بھی عنوان کے تحت لکھا جاتا ہے، اور اس میں ایک ہی عنوان پر پوری کی پوری شروعات سے لے کر آخر تک باتیں اس میں لکھنی ہوتی ہیں۔ مثلا جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا اسکول، آپ کو اسکول کے متعلق اگر مضمون لکھنا ہے تو پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں گے، جسے تمہید کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسکول کے حوالے سے پوری کی پوری باتیں کہ وہاں پر کتنے کمرے ہیں، وہاں کتنے بچے پڑھتے ہیں، وہاں کتنے استاد ہیں، اس طرح سے، اور پھر آخر میں اسکول کی اور تعریف کرتے ہوئے اس کو مضمون کا اختتام کریں گے۔ تو آپ کے بھی مضمون کسی بھی چیز پہ دیا جا سکتا ہے، کسی بھی عنوان پہ آ سکتا ہے۔ اکثر کر کے عنوان جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سماج اور ہمارے آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آتا ہے۔ مثلا آپ مضمون نگاری میں کسی تہوار پر آپ سے بات کی جاتی ہے، کسی قومی تہوار پر آپ سے بات کی جاتی ہے، مثلا 26 جنوری، 15 اگست یا دیوالی، ہولی اور عید وغیرہ پہ، یا کچھ ایسا ہوتا ہے جو سائنس ہماری ہے جس سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوئے، اس کے سائنس کے فائدے اور نقصانات پوچھ لیے جاتے ہیں۔ کبھی موبائل فون پر آپ سے بات کی جاتی ہے، کبھی اور جو بھی حالات حاضرہ میں، مطلب جو موجودہ دور میں چل رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مضمون آپ کے عید کے اوپر ہم تہوار پہ لیتے ہیں، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں 3 مضمون لکھ کر کے میں نے تیار کیے ہیں، ان کو پڑھوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس طرح سے آپ ان مضمونوں کو، پہلا میں نے لکھا ہے عید پر، پھر دوسرا 26 جنوری یوم جمہوریہ پر، اور تیسرا جو ہے سائنس کی ایجادات کے فائدے، سائنس کے فائدے، اس طرح سے یہ مضمون تیار کیے۔ آئیے پہلا مضمون پڑھتے ہیں ہم عید کے حوالے سے۔ دیکھیے عید یہ لکھا ہوا ہے۔ اب عید کے متعلق ہم بات کریں گے۔ عید پہ بات کرنا ہے تو عید کیا ہوتی ہے، عید کتنی طرح کی ہوتی ہے، کس کا تہوار ہے، ہم اس طرح سے بات کریں گے۔ پہلی لائن میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک خوبصورت ملک ہے۔ یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے بہت خوبصورت ہے۔ یہاں پہ جغرافیائی حساب سے بھی بہت اچھا ہے، اور مذہبی اور قومی اتحاد کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مقبول ہے، اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کی عزت ہوتی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک خوبصورت ملک ہے جو ایک جمہوری آئین رکھتا ہے۔ آئین کہتے ہیں سنویدھان، کانسٹیٹیوشن جسے بولتے ہیں۔ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں منائے جانے والے تہواروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک ہی مذہب کے ماننے والے لوگ رہیں گے تو وہاں پر کچھ ہی تہوار منائے جائیں گے، لیکن یہاں پر ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، بہت ساری قومیں رہتی ہیں، تو وہ سب تہوار مناتے ہیں، تو سب کو اس کی آزادی ہمارے جمہوری نظام نے دی ہے۔ تو یہاں پر الگ الگ تہوار منائے جاتے ہیں، بہت سارے تعداد میں تہوار منائے جاتے ہیں، جیسے دیوالی، ہولی، دشہرا، بیساکھی، بسنت، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر کو عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی تمہید ہو گئی کہ عید کیا ہوتی ہے، کہاں سے آئی ہے، کیوں ہوتا ہے، اور کس کا تہوار ہے۔ یہ اب ہم آگے جا رہے ہیں پڑھتے ہوئے، اس کے بارے میں جانتے جائیں گے۔ عید الفطر کا تہوار
رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے، ایک مہینہ ہوتا ہے اسلامی سال میں رمضان المبارک کا، اور یہ مہینہ پورے ماہ روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی صبح تقریباً 4 بجے سے اور شام کو جب تک دن چھپتا ہے اس وقت تک، دن چھپنے کے بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ ایک مہینہ ہوتا ہے رمضان کا، اس میں 29 دن پورے روزے رکھے جائیں، اور یا 30 دن۔ چاند جب دکھائی دیتا ہے رمضان کا تو روزوں کی شروعات ہوتی ہے، اور چاند جب عید کا دکھائی دیتا ہے تو عید منائی جاتی ہے۔ 29 یا 30 روزے مکمل ہونے کے بعد چاند نظر آنے کے بعد منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کا تہوار یہی ہوتا ہے کہ رمضان کے 29 یا 30 روزے مکمل کر لیں، اس کے بعد ہی عید الفطر کا تہوار منایا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آگے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے انعام کے طور پر خدائے واحد نے عید کی خوشی کا دن عنایت فرمایا ہے۔ ماہ رمضان جو ہم اس کی روزے رکھتے ہیں، آپ جیسے مان لیجئے کہیں آپ مزدوری کر رہے ہیں تو 1 تاریخ کو آپ کی جو تنخواہ ہے یا جو آپ کا محنتانہ ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان جب پورے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے عید کی خوشی کے طور پر اس کو عنایت فرماتا ہے، اور تمام لوگ اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہر مسلمان مرد، عورت پر، بچے پر کو ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے تاکہ غریب لوگ بھی اس عید کی خوشی میں شامل ہوں۔ یہ مالک نے ہی ایک ایسا نظام بنایا کہ غریبوں کا، مفلسوں کا دھیان رکھا جائے۔ یہ فطرہ گھر کے ذمہ دار کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو گھر کا مکھیا ہوتا ہے، ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے، وہ ہی اس فطرے کو ادا کرتا ہے، چاہے بچہ 1 دن پہلے ہی جنم لیا ہو جس نے، یا پیدا ہوا ہو، اس کی طرف سے بھی فطرہ اس ذمہ دار جو مکھیا ہے، ہیڈ ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا، اور عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اور وہ فطرہ کی رقم غریبوں اور محتاجوں کو دی جاتی ہے جس سے وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ عید کی خوشیاں منا سکیں، غریبوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہ وقت کے اعتبار سے فطرہ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اناج کی قیمتوں کے اعتبار سے بدلتا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے 2.5 سیر اناج فطرے کے طور پہ دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت ادا کر دی جائے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا آ رہا ہے۔ عید کی تیاریوں کا آغاز تو رمضان کے پہلے روزے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ عید کی تیاریاں جو ہے رمضان کے پہلے روزے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق نئے کپڑے بنواتے ہیں، مکانوں کی صفائی اور سجاوٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کی جتنی حیثیت ہے، جس کو اللہ نے، جس کو مالک نے جتنا مال عطا کیا ہے، اس اعتبار سے کوئی مہنگے کپڑے بناتا ہے، کوئی مہنگی سجاوٹ کرتا ہے، کوئی کم جو قیمت کے کپڑے وغیرہ لے کے آتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اپنی حیثیت جتنی اپنی، جس آپ ہندی میں سمجھے سامرتھ ہے، وہ اس اعتبار سے، اس حساب سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ سوئیاں اور شیر خورما وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ عید کے دن صبح ہوتے ہی نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتے ہیں اور نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں۔ نماز دوگانہ مطلب 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ عیدگاہ میں جا کر کے پڑھی جاتی ہے، اور وہ نماز واجب ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ صبح ہوتے ہی، صبح فجر کی اذان کے بعد نہا کر دھو کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد تیار ہونا شروع ہوتے ہیں اور عیدگاہ جا کر کے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے جیسا عرض کیا کہ فطرہ ضرور دینا چاہیے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگ آپس میں گلے ملتے ہیں،
ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ عید ملنے غریب امیر چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہوتا۔ عید ملنے میں غریب امیر چھوٹے بڑے کا یا کوئی چھوٹی ذات اور بڑی ذات کا کوئی فرق نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں، سب سے عید ملی جاتی ہے، سب سے عید ملی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ عید کا تہوار منایا جاتا ہے۔ عید کے روز بچوں کی خوشی کا عالم ہی دوسرا ہوتا ہے۔ گھر کے بڑے ان کو عیدی کے طور پر پیسے اور تحفے دیتے ہیں، سوئیاں کھاتے ہیں اور خوش خوش ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ بچوں کا عالم بچے ہی کے لیے یہ عید ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں بچوں کو اپنے بڑوں کی طرف سے، بڑے جو ہوتے ہیں ان سے بڑے، ان کو عید کی تحفے کے طور پر کچھ بھی تحفہ جو جس کی حیثیت ہے اور اسی حیثیت کے مطابق عیدی یعنی پیسے وغیرہ دیتے ہیں، اور وہ خوب گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، سوئیاں کھاتے ہیں، اور جو بھی جس طرح سے وہ عید کی خوشی منانا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ عید محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے، سب مل جل کر رہنے اور خوشیاں منانے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ تہوار جو ہے عید کا ایک درس، ایک سبق یہ بھی دیتا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور اس میں سب سے گلے مل کر کے جو پرانے گلے شکوے ہوتے ہیں، شکوہ شکایت ہوتی ہیں، ان کو دور کیا جاتا ہے، اور بھائی چارہ اور محبت بڑھانے کے لیے یہ عید کا تہوار بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ عید پہ مضمون اگر آپ کی امتحان میں آ جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح سے، بلکہ اس سے بھی اچھی طرح سے لکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری کا دن جو ہمارے ملک کا قومی تہوار ہے، اس کو کس طرح سے اس پر مضمون لکھیں گے وہ چلتا ہوں لے کر کے آپ کو اس کی طرف۔ یہ دیکھیں، یوم جمہوریہ یعنی گنتنتر دیوس، ریپبلک ڈے۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک خوبصورت ملک ہے۔ یہ 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ 26 جنوری 1950 کو نئے آئین کا نفاذ کیا گیا تھا۔ ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو سمویدھان ہے، جو آئین ہے، اس کا نفاذ کہتے ہیں لاگو کرنا، جس کے مطابق ہندوستان کو ایک جمہوری حکومت قرار دیا گیا۔ یہ دن ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن مانا جاتا ہے، کیونکہ 26 جنوری کو ہمارے ملک نے پوری طرح سے انگریزوں کے اثر سے آزاد ہو کر خود اپنی حکومت کے قانون بنائے اور جمہوری نظام اپنایا۔ یعنی 26 جنوری جو ہے ہمارے ملک کا وہ قومی تہوار ہے کہ انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد ہو گئے، لیکن ہمیں ایک بہت اچھا سا اور بڑا عظیم سمویدھان جسے کہتے ہیں آئین ہمیں اپنانا تھا، تو وہ 26 جنوری 1950 کو اپنایا گیا، اور ہم پوری طرح سے انگریزی حکومت کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ ہم اپنے قانون بنانے لگے اور اپنا جمہوری نظام اپنا لیا۔ اس اہم دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے پورے ملک میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اسی دن ہم پورے ملک میں 26 جنوری کا تہوار، قومی تہوار جو ہے، اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن دہلی میں جو ہمارے ملک کی راجدھانی ہے، اس عظیم دن کا منانے کی تیاریاں دہلی میں کئی مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کی راجدھانی میں سب سے بڑا جلسہ ہوتا ہے، اور اس کی تیاریاں مہینوں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ دن قریب آتا ہے، تیاریوں میں اور زور شور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے چھٹی ہوتی ہے۔ 26 جنوری کا پروگرام صدر جمہوریہ ہند
کو سلامی دے کر شروع کیا جاتا ہے۔ 26 جنوری کو صدر جمہوریہ یعنی راشٹرپتی پریزیڈنٹ آف انڈیا وہ آپ کو ان کو سلامی پیش کر کے اور یہ 26 جنوری کا دن کی خوشیاں منانے کا آغاز ہوتا ہے۔ صدر کو سلامی دینے کے لیے بری یعنی تھل سینا، بحری نو سینا اور ہوائی فوج یعنی ہوائی نب سینا جو کہلاتی ہے، وہ فوج تینوں کے دستے اپنی اپنی یونیفارم میں بڑی شان کے ساتھ آتے ہیں اور دیکھنے والوں کو ہندوستانی افواج کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ یعنی اس دن ہمارے تینوں سینائیں، تینوں فوج، تینوں افواج کے دستے بڑی خوبصورت ڈریس جو ان کی ہے اس کو پہن کر کے یونیفارم اس میں آتے ہیں اور سلامی دیتے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ ہندوستان ایک بہت عظیم ملک ہے اور اس کی فوج بھی بہت بڑی ہے۔ سلامی لینے کے بعد صدر ان لوگوں کو انعام دیتے ہیں جنہوں نے جنگ میں بہادری اور قربانی کے غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔ سلامی کے بعد ان لوگوں کو انعام دیے جاتے ہیں جو جنگ میں اور اپنے ملک کے لیے الگ الگ شعبوں میں بہترین کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس کی ستائش، اس کی تعریف کی جاتی ہے اور ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ملک کے ایسے لوگوں کو بھی انعام اور خطاب سے سرفراز کیا جاتا ہے جنہوں نے سائنس، ادب، کھیل یا زندگی کے کسی شعبے میں خاص خدمات انجام دی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی انعام سے سرفراز کرتے ہیں، انعام دیا جاتا ہے جنہوں نے ادب یعنی لٹریچر، کھیل، اسپورٹس اور سائنس جسے آپ وگیان کہتے ہیں اس کے شعبہ کہتے ہیں شیتر کو، فیلڈ کو، اس میں بھی انعام دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام، کوئی ایسا کام جو اب تک نہیں ہوا ہو یا بہترین کارنامہ انجام دیا ہو، ان کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ 26 جنوری کی شام کا منظر بھی بڑا دلکش ہوتا ہے۔ تمام سڑکوں، سرکاری عمارتوں پر روشنی کی جاتی ہے۔ وہ دن شام جو ہوتی ہے 26 جنوری جسے آپ پورو سندھیا بھی کہتے ہیں، اور اس دن روشنی کی جاتی ہے۔ اس دن کی روشنی اور سجاوٹ شان و شوکت صرف دیکھنے والوں کی دلچسپی کا سامان ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں ملک کی آزادی کو زندہ رکھنے کا جذبہ اور امنگ بھی پیدا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس جمہوریہ نظام کو اپنانے کے بعد ہم خوشیاں مناتے ہیں اور روشنی وغیرہ کی جاتی ہے تو اس سے ہمارے پوری قوم یعنی ہماری جو راشٹریتا ہے، یعنی یہاں کے جو لوگ ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دوسرے قوموں کے لوگ، ان کے دل میں اپنے ملک کے لیے دیش بھکتی جسے وطن پرستی کہا جاتا ہے اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا مضمون پورا ہو گیا، اور اب آگے چلتے ہیں۔ ایک مضمون اور میں نے لکھا ہے، میں نے کوشش کی ہے، تیار کیا ہے آپ کے لیے، اور اس کو بھی پڑھ کر اس کو بھی سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپ مضمون کے سوال کو کس طرح سے حل کریں۔ آئیے چلتے ہیں آگے۔ سائنس کے فائدے۔ یہ سائنس کے فائدے آپ دیکھیے گا، سائنس جو وگیان ہے ہمارے لیے، اس کے کیا کیا فائدے ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج کی دنیا سائنس کی دنیا ہے۔ سائنس ہماری زندگی پر اس طرح سے چھا گئی ہے کہ ہر وقت ہمیں سائنس کی ایجادات سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایسا کوئی سا لمحہ نہیں ہوتا جس میں ہمیں سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں روشنی سائنس کی دین ہے۔ ہمارے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ کارخانوں میں لگی ہوئی سائنس کی ایجاد کردہ مشینوں کی دم سے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، غرض یہ کہ روزانہ کی استعمال کی ہر چھوٹی بڑی چیز سائنس کی دی ہوئی ہے۔ سائنس ہی ہماری زندگی کا
ایک اہم حصہ ہو گیا ہے، وگیان جسے کہتے ہیں آپ، اس لیے کہ ہر چیز ہمارے بدن کے کپڑے سے لے کر ہمارے گھروں میں ہونے والی روشنی اور ہمارے اور دوسرے جو آلات ہیں سائنس کے، ٹیلی ویژن، موبائل، کمپیوٹر، یہ سب سے واسطہ ہمارا، اور جس طرح سے میں آپ تک پہنچ رہا ہوں یہ بھی سائنس کی ایجاد ہے، جس کیمرے کے ذریعے یہ شوٹنگ ہو کر کے آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی سائنس کی ایجاد ہے۔ تو اس کے بغیر زندگی اب ممکن معلوم نہیں ہوتی۔ سائنس کے بغیر ہمارا ایک لمحہ بھی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ سائنس کی وجہ سے آنے جانے اور خبریں بھیجنے کی تیز رفتار ذرائع ہمیں حاصل ہیں۔ سائنس کی وجہ سے ہی ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی خبریں بہت آسانی سے اور بہت جلدی ملنے لگی ہیں۔ کہ مثلاً یہ سمجھے کہ امریکہ میں کوئی واقعہ پیش آیا اور یہاں پر ہم اس کی چند لمحے میں اس کی خبر دیکھ لیتے ہیں، یا کہیں بھی کسی وقت کوئی سی واقعہ، کوئی سی گھٹنا، کوئی سا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہمیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ سائنس کی ہی دین ہے۔ آج دنیا کے دور دراز حصوں کا فاصلہ موٹروں، ریلوں اور ہوائی جہازوں نے اتنا کم کر دیا ہے کہ سب ملک ایک دوسرے کے پڑوسی بن گئے ہیں۔ جو ایک خواب ہوتا تھا کہ ہم سب ایک پریوار کی طرح رہیں، ایک خاندان کی طرح رہیں، وسودھیو کٹمبکم جسے کہا جاتا تھا، ایک گلوبل ولیج جسے کہا جائے، اس طرح سے ہم پوری دنیا ایک چھوٹے سے دیہات کے طور پر سمٹ کر کے ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے ساتھ ہو گئی ہے۔ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہم، پہلے تو ہم اتفاق یہ تھا کہ ہم بات کرتے تھے، اور اب ہم اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب سائنس کی ایجادات ہیں۔ ٹیلی فون، اخبار، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے ہم دنیا کی ہر پل کی خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ سائنس کی بدولت بجلی ایک وفادار ملازم کی طرح ہمارے اشاروں پر کام کرتی ہے۔ ٹیلی فون، ٹی وی، اخبار، اس کے ذریعے ہمیں ہر پل کی، ہر لمحے کی خبر جو ہے ہم تک پہنچتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی جس کے ذریعے آپ تک میں پہنچ رہا ہوں، یا بجلی جس کے ذریعے ہم تک ہر کام ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ایک ایسے ملازم کہتے ہیں سروینٹ، نوکر کو، کہ اس ایک وفادار نوکر کی طرح سے ہمارا کام کرتی ہے۔ ہمارے چھوٹے بڑے کام کرتی ہے۔ بجلی سے ہمارے گھروں اور سڑکوں پر روشنی ہوتی ہے، بجلی ہمارے کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، ہوا جھلتی ہے، سردیوں میں ٹھنڈے سے محفوظ رکھتی ہے۔ ریڈیو، سینمائی، ٹی وی وغیرہ ہمارے تفریح کا سامان کرتی ہے۔ ہماری ضرورتوں کی ساری چیزیں تیار کرنے کے لیے کارخانوں کو چلاتی ہے۔ تو بجلی جو ہے سائنس کی ایجاد ہے، اور کتنے کام کرتی ہے۔ ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمیں ٹھنڈ سے بچاتی ہے، ہمیں گرمی میں ہوا جلتی ہے، ہوا دیتی ہے۔ اے سی وغیرہ جو ہوتے ہیں، پنکھے وغیرہ، یہ بجلی سے ہی چلتے ہیں۔ اور کارخانے چلاتی ہے جس سے ہماری ضرورت کی سامان مہیا ہوتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے سائنس کے فائدے کس طرح سے۔ آگے چلتے ہیں، آئیے۔ دوا اور علاج کے نئے نئے طریقے بھی سائنس کی ہی ایجادیں ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام کے لیے ٹیکے، نئی دوائیں اور آپریشن کے طریقوں سے بہت سے مایوس اور پریشان انسانوں کو صحت اور خوشی ملتی ہے۔ غرض یہ کہ آج دنیا میں سائنس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن سا محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ سائنس ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی ناممکن معلوم ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے بہت کام آتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جو میں نے تحریر نہیں کیے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے مثلاً موبائل فون، یہ ضرورت کا سامان ہے۔ اس کے ذریعے اگر ہم کچھ سیکھنے کی چیزیں اپناتے ہیں تو وہ تو اچھی ہے،
اور بیکار وقت گزارنے کے لیے ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہے، تو وہ ہمیں نقصان اور وقت بربادی کا ہی سامان ہے۔ سائنس سے جہاں ایک جانب ترقی کی طرف چلے ہیں، تو دوسرے نقصانات بھی سامنے آئیں گے، یہ آپ آگے والی کلاسوں میں معلوم کر سکیں گے، آپ پڑھیں گے۔ تو آج کا یہ ہمارا ویڈیو یہی اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آج میں نے آپ کو عید، یوم جمہوریہ اور سائنس کے فوائد کے حوالے سے مضمون نگاری کا طریقہ بتایا اور مضمون بتائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان مضمون کو اپنی کاپی میں ضرور لکھیے۔ آداب۔